3 مردوں سے کبھی بھول کر بھی شادی مت کرنا۔ نمبر 1 وہ جو ہم جنس پرست ہو۔ نمبر 2 جو سود لیتا اور دیتا ہو۔ نمبر 3 وہ جس کی آنکھیں جھکتی نہ ہو۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئیں وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹر نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایوں کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا ہے وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی، اور آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک ایسے شوہر تھے کہ جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا، اب اس کو فارغ کر دو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن میرے شوہر کسی بھی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساتھ سے بات کی، اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت آری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تم مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ ساری دنیا کے ڈاکٹر جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے ناگزار، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے، بنا شوہر کے، ماں کے مقام پہ کھڑا کر دیا، اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ تجھے حضرت مریم علیہ السلام کا واسطہ، مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی، اور اللہ بھی اس کا بھروسہ جیت گیا۔
اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پہ ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی کسی حالت میں مایوس مت ہو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں نہ برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ سب کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔